بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آر میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے۔ آج کا نیوز آر یہ ہے۔ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کی زبانی کلامی محاذ آرائی عدالتوں کا رخ کر گئی، مگر یوں جان نہیں چھوٹے گی خان کی اور نہ ہی بھائی کی۔ نواز شریف صاحب کا 25 سالہ معمول متاثر ہو سکتا ہے، صدارتی الیکشن شیڈیول سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو مشترکہ مفادات کی کونسل میں انرجی پالیسی دینے پر پہلی شکست کا سامنا ہو گیا۔ سپریم کورٹ لاپتہ افراد کے معاملے پر تاحال تشنہ لب ہے، نئی حکومت کو اپنے پرانے وعدے تو یاد ہوں گے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا گیا ہے۔ 5 ارب روپے مالیت کے اس دعوے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے اپنی جماعت کی مقتول رہنما محترمہ زہرا شاہد کے قتل کا ذمہ دار بغیر کسی ثبوت اور تحقیق کے ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین کو قرار دے کر ان کی نیک نامی کی توہین کی ہے۔ عدالت کے باہر ایم کیو ایم کے رہنما جناب فاروق ستار نے میڈیا کو بتایا کہ جناب الطاف حسین کی کردار کشی کرنے پر ہماری جماعت کی طرف سے عمران خان کو ایک قانونی نوٹس بھجوایا گیا تھا۔ اس نوٹس کا جواب نہ ملنے کے بعد ہم نے 5 ارب روپے مالیت کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے وکیل سینیٹر فاروق نسیم کہتے ہیں کہ جس روز زہرا شاہد کا قتل ہوا، عمران خان اس وقت ہسپتال کے بستر پر علیل پڑے تھے اور انہوں نے زہرا شاہد کے قتل کے بعد اگلے 10 منٹ میں ٹویٹر پر یہ پیغام نشر کر دیا جس میں انہوں نے جناب الطاف حسین کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عمران خان نے بغیر کسی تحقیق کے الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ادھر تحریک انصاف نے جیسے کو تیسا کے مصداق ایم کیو ایم کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں قانونی ماہرین سے مشاورت شروع بھی کر دی گئی ہے اور عمران خان کی وطن واپسی پر اس سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ قصہ مختصر، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے درمیان بیلٹ پیپر سے شروع ہونے والی جنگ اب عدالت کے محاذ پر لڑی جائے گی، لیکن یہ طے ہے کہ ایسے دعوے پاکستان جیسے ملک میں کسی بھی منطقی انجام کو نہیں پہنچا کرتے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حد تک عزت کے ایسے دعووں سے وہ قانونی عمل رک سکے گا جو اس وقت لندن میں جاری ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان کی عدالت میں دائر ہونے والے ایک حد تک عزت کے دعوے کے ذریعے عمران خان کو لندن میں کسی پیش قدمی سے روکا جا سکتا ہے۔ کیا یہ دعویٰ عمران خان کو برطانوی گورنمنٹ سے رجوع کرنے سے باز رکھ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ایسے دعووں کا مقصد کیا بنتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری نے۔ اعجاز چودھری صاحب، بات کا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی طرف سے تو یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے بغیر کسی ثبوت کے الطاف حسین صاحب پر الزام لگایا، اس لیے حد تک عزت کا دعویٰ ہو گیا، کہ آپ 10 ارب کا دعویٰ کس بات پر کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کسی غلط فہمی کے نتیجے میں کوئی الزام وغیرہ نہیں لگایا، یہ بالکل واضح ایک واقعہ ہوا ہے کہ جناب الطاف حسین نے ایک تقریر کی وسط مئی کے اندر، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اگر ابھی کہہ دوں تو 3 تلوار کے اوپر احتجاج کرنے والوں کے ٹکڑے تلوار سے کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ بیان تھا جس کے بعد کراچی کے اندر حالات اس طرح ہوئے کہ متعدد جگہ پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے اور اس میں تحریک انصاف کے کارکنان جاں بحق ہوئے، اور ایک ہمارے لیڈر محترمہ شاہدہ وہ بھی اسی کے اندر جاں بحق ہوئی۔ چنانچہ یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آپ اس فکرے کو جو الطاف حسین صاحب نے فرمایا، اس کو کسی بھی عدالت میں یا کسی ماہر قانون کے سامنے لے جائیں تو کیا اس کو انسائٹ کرنے کی سٹیٹمنٹ نہیں کہیں گے؟ کیا اس کو انگیخت کرنے کی ایک کاروائی نہیں کہیں گے؟ یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ اس وقت چیئرمین عمران خان نے، حالانکہ وہ ہاسپٹل میں تھے، جب انہیں حالات سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت کا کہنا تھا وہ حق بجانب تھا۔ ایک ایسی تقریر کی گئی تھی اشتعال انگیز جس کے نتیجے میں واقعات رونما ہوئے۔ لیکن اعجاز چودھری صاحب، اس میں تو یہی خدشہ ظاہر کیا تھا الطاف حسین صاحب نے کہ اگر کچھ ہو گیا تو الزام الطاف حسین پر آئے گا، تو وہی بات ہوئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سازش کر رہے ہیں، آپ عدالت جاتے محض الزام سے تو نہیں، کوئی ثبوت تو سامنے ہے نہیں نا؟ نہیں، اور ثبوت کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں اس کاروائی کو؟ انہوں نے فرمایا میں نے مٹھی بند کی ہوئی، اگر میں کھول دوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری سٹیٹمنٹ اس طرح کی ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے
اصل میں صرف اس کو ایک سٹیٹمنٹ کو نہ دیں. پچھلے 20-22 برس میں جو کاروائی کراچی کے اندر ہوئی ہے اور جو قتل و غارت گری اور بدامنی ہوئی ہے اور جو بوری بند لاشیں اور بھتہ خوری اور یہ سارے یعنی اصطلاحات تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی اس طرح کی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اسی کا سبب ہے, اس کی کنٹینیوشن ہے. اگر آپ درست ہیں اعجاز چودھری صاحب, تو 5 ارب روپے کا جو ہرجانے کا دعویٰ ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے؟ خاموشی کیوں اختیار کی گئی اگر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے تو؟ دیکھیے میں آپ سے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. خوف کس بات کا ہو سکتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات میسج دے دینے سے حالات نارملائز ہو جاتے ہیں. ایک دھمکی آمیز بیان دیا گیا, ہم نے اس کا ایک ایسا جواب دیا جس سے کارکنان کے اندر اور عام آدمی کے اندر اطمینان کا پہلو سامنے آ جاتا, کیونکہ اپنے کارکن کے لیے بہرحال لیڈر نے بولنا ہوتا ہے. ہم تو اس کو یہیں پر سمجھتے تھے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ہم نے اس کو اسی پہلو سے دیکھا تھا کہ اتنی شدید تنقید کرنے کے باوجود بھی اگر ان کا یہ خیال ہے تو ہم اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. عدالت کے اندر ہم عدالت کے اندر یہ ثابت کریں گے. کن وجوہات کی بنا پر 10 ارب کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, جس طرح کی زبان ایم کیو ایم نے ماضی میں عمران خان کے بارے میں استعمال کی ہے, ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, تمام یعنی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. کوئی ایک بات ہو تو میں آپ سے عرض کروں, سینکڑوں ایسی باتیں ہیں, سینکڑوں ایسی کارروائیاں ہیں کہ جو کی گئی ہیں, اس کی بنیاد پر کسی وقت بھی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ 5 ارب کا دعویٰ ایم کیو ایم نے کر دیا ہے, تو آپ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ سمجھتے ہیں عمران خان واپس لیں گے اور عدالت سے رجوع کریں گے تاکہ یہ دعویٰ جو ہے ختم ہو سکے؟ آپ بھی واپس لیں, ایم کیو ایم بھی واپس لے لیں, ایسی صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, یہ سیاست ہے, اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہو سکتی ہے. کہیں پر بات چیت ہو جائے تو تمام معاملات حل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کنٹیسٹ کیا جائے گا تو تحریک انصاف عدالت میں اس کا سامنا کرے گی. عمران خان صاحب لندن میں جو ہے ذاتی اپنی وجوہات کی بنا پر گئے تھے, بچوں سے ملنے گئے تھے, لیکن وہاں جا کر اس طرح کے بیانات, وہاں تو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو نشانے پر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ ان سے نہیں ملی, یعنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی تفتیش میں کوئی مدد کریں. نہیں, دیکھیے ہمارا ایک سٹینڈ پہلے سے ایم کیو ایم کے قائد کے حوالے سے تھا ماضی کے اندر, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ بیانات جو بھی وہ گزشتہ 20-22 برس سے وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور وہاں پر ایک محفوظ پناہ گاہ کے اندر رہتے ہیں, تو وہاں پر سے یہ بیان دیے جاتے تھے. چنانچہ عمران خان نے تو برطانوی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے, کیونکہ وہ برطانیہ کے شہری ہیں, کہ اس کے اوپر کوئی ڈسپلن انہوں نے نافذ نہیں کیا ہوا. وہ لوگوں کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں. پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے کئی دفعہ ایسے کلمات ادا کیے ہیں جو ملکی سالمیت کے خلاف ہیں. ماضی میں وہ لندن سے کبھی پاکستان تو تشریف نہیں لائے, لیکن بھارت دلی وہ تشریف لے گئے تھے. وہاں پہ بھی جا کے پاکستان کے وجود سے وہ انکاری تھے. چنانچہ یہ وہ چیز ہے کہ جو تحریک انصاف کے پیش نظر ہے, ہم نے برطانوی حکومت کو یہ بات کہی ہے کہ آپ کے ایک شہری ہیں جن کے بیانات کے سبب پاکستان کے اندر صورتحال خراب ہو جاتی ہے. یہ بتائیں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی میں مینڈیٹ ایم کیو ایم کا ہے اور تحریک انصاف اس سے پریشان ہے, وہاں پر ان کو شکست ہوئی, اس وجہ سے سب باتیں کی جا رہی ہیں, سازش ہے, عمران خان امچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے. شکریہ اسامہ, آپ نے یہ سوال کر کے تو میری زندگی ذرا آسان کر دی ہے. دیکھیے ایم کیو ایم کا گزشتہ کئی برس سے یعنی وہاں پر کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے اوپر ان کی حکومت ہے, چاہے وہ ضلعی حکومتیں, مقامی حکومتیں ہوں, چاہے صوبائی اور قومی حکومتیں ہوں. اور یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ تحریک انصاف میدان میں تھی اور اس کے نتیجے میں یعنی وہاں پر خوف کی جو فضا ہے, کوئی پارٹی کھل کے کیمپین بھی نہیں کر سکتی ہے. اس کے باوجود بھی کراچی کے عوام یہ وجہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے خطرہ محسوس کر رہی ہے تحریک انصاف سے. آپ کی نظر میں 70-80 ہزار ووٹ تک بھی انہوں نے دیے, یعنی 100 میں 100 کے عزیز آباد سے بھی ہزاروں ووٹ تحریک انصاف کے
जो कारकुन थे जी मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमें किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, न जाने क्या वजह हुई। बहरहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं एजाज चौधरी साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे। अब दोनों तरफ से जब दावा हो चुका है, देखते हैं आने वाले दिनों में इन दावों का क्या बनता है। न्यूज़ आवर में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस खबर के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सदारती उम्मीदवार को मुश्तरका बनाने के लिए राबते बढ़ा रही है। एएनपी और बीएनपी रजा रब्बानी साहब की हिमायत कर चुकी है, जबकि आज खुर्शीद शाह एक वफ्द को लेकर मुस्लिम लीग काफ के चौधरी बरादरान के दरे दौलत पर थे और एमक्यूएम से पुरानी मोहब्बतों के तकाजे भी पीपल्स पार्टी चिताएगी। कोशिश यही है कि एक मुतफिका उम्मीदवार पूरी अपोजिशन की तरफ से आए, लेकिन लगता है कि यह हसरत पीपल्स पार्टी के दिल ही में रहेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तमन्नाओं के अपने ही सिलसिले हुआ करते हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट्स को हिदायत कर दी है कि सदारती इंतखाब के कागजात नामजदगी कल दिन 12 बजे तक वसूल किए जाएं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ममनून हुसैन ताहाल अपने उम्मीदवार का हतमी मैदान में नाम सामने ला चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने सदारती इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। अदालत उज़्मा के रूबरू दायर आईनी दरखास्त में मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा ज़फरुल हक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन से विफाकी हुकूमत ने दरखास्त की थी कि सदारती इलेक्शन 6 अगस्त को करवाने की बजाय 30 जुलाई को करवाए जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की यह दरखास्त मुस्तरद करते हुए सदारती इंतखाब का शेड्यूल तब्दील करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उज़र उठाया है कि चूंकि 6 अगस्त रमजान के आखिरी अशरे में है और इन तारीखों में तकरीबन 30 के करीब पार्लियामेंटेरियन एहतिकाफ की सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं, जबकि 100 के करीब पार्लियामेंटेरियन उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। दरखास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान का रियासती मजहब इस्लाम है और दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 2A के तहत शहरियों को इस्लामी अकायद और इबादत की अदायगी की खुली जमानत हासिल है। इलेक्शन कमीशन का यह इक़दाम यानी 6 अगस्त को इलेक्शन करवाना इस हक के मुनाफी होगा। इसलिए अदालत 30 जून यानी 20वें रोजे को सदारती इंतखाब करवाने का हुक्म जारी करे। ये मालूम नहीं हो सका कि मुस्लिम लीग नून ने अदालत को इतिकाफ और उम्रे करने के लिए पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने जाना है उनके नाम बताए हैं नहीं, लेकिन एक नाम हम आपको बताए देते हैं और जो नाम है जिसकी वजह से हुकूमत मुस्लिम लीग नून ये इंतखाब जल्द करवाना चाहती है, वो नाम मुल्क के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ साहब पिछले 25 साल से अपने खानदान समेत रमजान का आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारते चले आ रहे हैं और इस बार भी वो अपनी इस रिवायत पर अमल करने का पूरा इरादा रखते हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन आड़े आ रहा है। सदारती इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली इलेक्शन कमीशन के बस की बात है या नहीं, अदालत की नजर में इस सिलसिले में कोई आईनी रुकावट है या नहीं, इन सारी बहसों से हटकर नवाज शरीफ की खानदानी रिवायत बतौर एक मुसलमान अपनी जगह शानदार और काबिल तहसीन है, मगर बतौर एक हुक्मरान उनका ये इकदाम शायद काबिल तहसीन ना हो कि रियासत और निजाम को अपनी ख्वाहिश के ताबे चलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि नफली इबादत हुकूकुल इबाद से बढ़कर नहीं है। वैसे तो ये दौर किसी की जहां पनाह के इशारे अबरू पर चलने से इनकारी है, मगर ये मामला कानून और आइन की तशरीह का है और यहाँ ये हक अदालत के पास है। देखिए फैसला क्या आता है। कल से अदालत उज़्मा का फुल बेंच इसकी समाअत करेगा इस दरखास्त की। ताहम इस दरखास्त के कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान सेनेटर जनाब एसएम ज़फ़र साहब। एसएम ज़फ़र साहब, बुनियादी सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जो जवाब बता रही है इलेक्शंस को जल्दी करवाने का, सदारती इलेक्शंस, क्या यह जवाब मुनासिब है? पहला जो अदारा है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने तो इसको माकूल नहीं समझा। वहाँ भी तकरीबन ऐसे लोग बैठे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी रहे हैं और हाई कोर्ट के भी रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी राय का भी अगर एहतराम किया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलात को लेकर जाया जाए कि अब वहाँ पे ये मालूम करने के लिए कि ये मुनासिब है या गैर मुनासिब, कोई दुरुस्त नहीं दिखाई देता। अगर तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर ही दिया है कि हम उसी तारीख में इंतखाबात कराना चाहते हैं जिसकी हमने तैयारी कर रखी है, तो इस पर मेरा ख्याल है कि पिटीशन होनी भी आगे नहीं चाहिए थी। लेकिन अब पिटीशन अगर हो गई है और आपका सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जाएगी, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तादाद पेश करेंगे कि कितने लोग एहतिकाफ में बैठना चाहते हैं, कितने लोग हज पर जाना चाहते हैं। हज के जाने वालों के मुतल्लिक तो कुछ कहना मुश्किल ही होगा, लेकिन एहतिकाफ के मामले में शायद अदलिया का नुक्ता नज़र ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए ज़रूर मुलतवी किया जाए। वो तो एक ऑप्शनल मामला है और ऑप्शनल मामला जो होता है या कि आपकी मर्ज़ी पे आप बैठें या ना बैठें,
کیونکہ وہ ہمارے فریضوں میں نہیں گنا جاتا، تو اس پر ممکن ہے اسے جواز نہ سمجھے۔ تو تعداد حج میں جانے والوں کی اور مسلمہ تعداد، مصدقہ تعداد کتنی ہوتی ہے، اس پر سپریم کورٹ شاید زیادہ نظر ڈالے، اور اس کی بنا پر کوئی فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہو تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ معاملہ عمرے کا اٹھایا جا رہا ہے، چلیں یہ مجھے بتائیں کہ آئینی حیثیت اس کی کیا ہے، آئینی پوزیشن اس وقت ہے کیا، کب الیکشنز ہونے چاہیے؟ آئین میں تو یوں درج ہے کہ انتخابات صدر صاحب کے جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آئے تو وہ انتخابات اس سے 30 دن پہلے اور 60 دن کے اندر اندر، یعنی ان کے ریٹائر ہونے کے 60 دن کے اندر اندر ایک بہت اچھا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس پیریڈ میں ہو سکتا ہے۔ لیکن کرائے گا کون، اس پر فیصلہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے، اور جب انہوں نے اپنے جناب ہر چیز کو دیکھ کر اور حساب کتاب کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کر لیا ہے، تو اس وجہ سے الیکشن کی جو فیصلہ ہے اس کو یقینی طور پہ فوقیت تو حاصل ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ ناقابل تردید ہو۔ وہ یقیناً سپریم کورٹ اس پر نظر ثانی کر تو سکتی ہے، لیکن جواز اس کا سپریم کورٹ کو تلاش کرنا ہوگا۔ یہ بتائیے کہ کیا تمام اراکین پارلیمنٹ کا موجود ہونا، یہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینا لازمی ہے؟ یہ تو آئین نے تو کوئی ضروری نہیں قرار دیا ہوا، بلکہ کچھ لوگ بغیر کسی وجہ سے بھی اپنے آپ کو غیر حاضر کر لیا کرتے ہیں، کچھ وقت پر نہیں پہنچ سکتے، کچھ اپنے ذاتی ضروریات کی وجہ سے بھی نہیں آتے۔ یہ تو زور پارٹی لگایا کرتی ہے کہ آپ ضرور آئیں، لیکن یہ کہ ضرور آئیں اس وجہ سے کہ مسابقت ہوتی ہے، الیکشن کنٹیسٹ ہوتا ہے اور ووٹ گنے جاتے ہیں، اس بنا پر پارٹیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے لوگ موجود ہوں جو ان کی سپورٹر ہوں، جو ان کو ووٹ دینا چاہتے ہوں۔ تو اس سلسلے میں پارٹیوں کا تو حق بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے اچھا وقت تلاش کریں، لیکن الیکشن کمیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کو کون سا دن اور کون سا مہینہ اور کون سی تاریخیں مناسب دکھائی دیتی ہیں۔ تو ان دو متضاد ضروریات کے درمیان ایک تقابل ہے، اور اس میں جس طرح آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ کیا مناسب ہے کہ اس معاملے پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تبدیل کیا جائے، تو یہ ایک ایسا سوال آپ نے مجھ سے بھی پوچھا ہے اور جو کل سپریم کورٹ میں بھی پیدا ہوگا، جس کا جواب بالآخر سپریم کورٹ کے ججز نے بڑے غور فکر کرنے کے بعد اور آپ کے اس سوال کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا مذہبی فریضہ کون سا ضروری ہے اور کون سا ضروری نہیں ہے، اور جو آپ کا آپشنل ہے، ضروری تو وہ بھی ہوتا ہے لیکن آپشنل ہے، اگر اس پر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، ثوابدید ہے، اس پر سپریم کورٹ کو زیادہ توجہ نہیں دے گی۔ لیکن اگر آپ حج میں جانے کے لیے اپنا ٹکٹ لے بیٹھے ہیں یا آپ نے پیسے جمع کرا دیے ہوئے ہیں، ابھی صرف نیت ہی نہیں بنائی بلکہ کچھ اقدامات بھی کر لیے ہیں، اور ان کی تعداد خاصی ہو، معقول ہو، تو ممکن ہے کہ اس صورت میں کوئی تبدیلیوں کے لیے راستہ نکالا جائے۔ ایس ایم ظفر صاحب، اب فیصلہ تو یقین سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اگر یہ کہہ دے کہ ہم تو اتنی جلدی انتظامات ہی نہیں کر سکتے تھے کہ 30 جولائی کو الیکشنز کروا دیں، تو پھر یا اگر وہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے تو پھر ان کی بات تو ماننی پڑے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اور آگے چلے جائے، کیونکہ آج کل سپریم کورٹ کافی آگے بڑھ جایا کرتی ہے، کہ وہ ان سے پوچھے کہ آپ کو کیا دقتیں ہیں پہلے الیکشن کرانے میں، آپ ہمیں دقتیں بتائیں، ہم شاید دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات تو یہ الیکشن کمیشن پر چھوڑنی چاہیے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ ان دنوں میں زیادہ فعال ہے، پرو ایکٹیو ہے، ممکن ہے وہ اس معاملے کو بھی زیر غور لانا پسند کریں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب بات کرنے کے لیے۔ جس طرح آپ نے سنا کہ جوڑ توڑ تو جاری ہے صدر بنانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی تک تاریخ کا حتمی طور پر تعین نہیں ہو سکا۔ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے، دیکھتے ہیں کب یہ فیصلہ آتا ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے کہ صدر کا انتخاب کس دن کیا جائے گا۔ نیوز آور میں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ملیں گے اس خبر کے ساتھ۔
قومی توانائی پالیسی پر مسلم لیگ نون کی حکومت کو پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کی کونسل نے قومی انرجی پالیسی کی منظوری مؤخر کر دی ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کو اعتراض تھا کہ پالیسی کا مسودہ انہیں 24 گھنٹے پہلے دیا گیا، مشاورت کا موقع ہی نہیں ملا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ بضد تھے کہ ملک کی 70% گیس سندھ پیدا کرتا ہے، گیس سے بننے والی بجلی سے پہلے اپنی ضرورت پوری کریں گے، پھر کسی دوسرے کو دیں گے۔ یہی موقف ہائیڈل پاور کے حوالے سے خیبر پختونخوا کا تھا۔ سندھ اور خیبر پختونخوا نے بجلی کی نادہندگی کے واجبات NFC ایوارڈ کے ذریعے ایڈجسٹ کرنے کو مسترد کر دیا۔ بجلی کی سبسڈی ختم کرنے پر بھی دونوں صوبوں کو اعتراض تھا۔ گو وزیر اعظم نواز شریف نے صوبوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز پر مشتمل کمیٹی بنا دی ہے، مگر میاں صاحب کو خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب وفاق پاکستان کو چلانا خالہ جی کا گھر نہیں۔ وہ دن گئے جب وفاق پاکستان کا سکہ چلتا تھا۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے زیادہ مضبوط ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے انتخابات میں کامیابی کے ساتھ ہی انرجی پالیسی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ جیت کی خوشی میں نون لیگ کے سیانے یہ بات بھی بھلا بیٹھے کہ انہیں اپنی شاہکار انرجی پالیسی کی منظوری کا مرحلہ بھی درپیش ہوگا، جہاں اس ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ صوبوں کے نزدیک اپنے مفادات مقدم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب ان منصوبوں کا کیا ہوگا جو نون لیگ نے توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ حکومت صوبوں کو کیسے راضی کرے گی، اسی پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے مشیر جناب مصدق ملک اور سینئر صحافی اور کالم نویس ہارون رشید صاحب۔ پہلے مصدق ملک صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ مصدق ملک صاحب، یہ انرجی پالیسی بڑی زبردست ہے، لیکن یہ منظور کیوں نہیں ہو سکی؟ چونکہ ہم نے پالیسی کو آج ہی پیش کیا ہے سب کے سامنے، تو آج سے مشاورت کا عمل شروع ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کوئی 90 سے 100 کے قریب جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہوا تھا اور یہ پالیسی ان کے بھی سامنے پیش کی ہے، اور وہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ آج کے بعد اگلے ایک ہفتے میں یہ مشاورت کا عمل چلتا رہے گا، اور یہ مشاورت آپ لوگوں سے بھی ہوئی، جرنلسٹ سے، اور آج ہم نے انوائٹ بھی کیا کہ آپ کائنڈلی ہمیں اپنی انپٹ دیں اس پالیسی کے اوپر۔ وہ ڈاکیومنٹ سرکولیٹ کر دیا گیا ہے سب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پروونسز کے ساتھ بھی یہی درخواست کی گئی، اور پروونسز نے بھی یہی کہا کہ بہت اچھا ہوگا ہم اگر 5-7 دن اس کو اپنے صوبوں کے اندر ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان سے شیئر کریں، اور پھر آپ کو کوئی مثبت ایسی چیزیں بتائیں جن سے یہ پالیسی اور بہتر ہو سکے۔ تو ہم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ایک مشاورت کا عمل ہے جو 7 دن جاری رہے گا۔ اس میں صوبوں سے بھی مشاورت کی جائے گی، تھاٹ لیڈر سے بھی مشاورت کی جائے گی، باقی جو چیدہ انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو کنزیومر گھریلو کنزیومر صارفین ہیں ان سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے کچھ اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں، اگر وہ نہ مانے اس انرجی پالیسی کو تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مشاورت کا عمل شروع اس وجہ سے کیا کہ سب کی انپٹس لیں۔ یقینی طور پہ سب کے دل میں اور سب کے ذہن کے اندر ملک کی مفاد جو ہے وہ بالا تر ہے باقی تمام مقاصد سے، اور یہ ہمیں یقین ہے، اور انشاءاللہ وہ جو بھی ہمیں مشورہ دیں گے وہ ملکی مفاد میں ہوگا۔ تو ہم بڑے بھرپور انداز میں ان کا جو بھی مشورہ ہے اسے بڑے کریٹیکلی سوچیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، ان سے مشاورت بھی کریں گے، ان سے ڈسکشنز بھی ہوں گی، اور پھر جب وہ ایسی شکل اختیار کرے گا جس کے ذریعے ملک کا بھلا اس پالیسی سے زیادہ ہو سکتا ہے جو ہم نے پیش کیا، تو اس کو ہم انکارپوریٹ کر لیں گے۔ اور اگر کچھ ایسا نہیں ہوا تو ہمیں کامل یقین ہے کہ ہم انہیں کنونس کر پائیں گے کہ ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس کو اس طریقہ کار سے نہ پرابلم کو سالو کریں، کسی مختلف طریقہ کار سے کریں۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم کے مشیر مصدق ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہارون، آپ نے گفتگو سنی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون پنجاب میں جب ان کی حکومتی وفاق کا ساتھ دیتی رہی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، مشترکہ مفادات کونسل میں، کیا آپ سندھ سے پیپلز پارٹی، خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف، مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے؟ میرا خیال ہے دینا چاہیے ساتھ، یہ مسئلہ نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کو سلجھا لیا جائے گا۔ کچھ نہ کچھ ان کے مطالبات جو ہیں جتنے اکاموڈیٹ کیے جا سکتے ہیں وہ ضرور کیے جائیں، لیکن بنیادی طور پر بھی مرکز کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ تذبذب بہت ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے، ذہن الجھے ہوئے ہیں، اور صرف اسی معاملے میں نہیں باقی چیزوں میں بھی الجھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ ابھی کل جو سروے ہوا ہے جس کے کچھ نتائج آج سامنے آئے ہیں، یہ 2000 میگا واٹ بجلی بچائی جا سکتی ہے اگر دکانیں بر وقت بند کر دی جائیں، تجارتی مراکز بند کر دی جائیں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں میں پاکستان سے پہلے بند ہوتے ہیں۔ اس کی مزاحمت ویسے لاہور سے ہی ہوتی ہے،
تاجر بنیادی طور پر وہ طبقہ ہیں جس سے نون لیگ ووٹ لیتی ہے اور تجارتی انجمنوں سے ان کے گہرے مراسم ہیں. اور 1000 میگا واٹ بجلی انڈیا سے خریدی جا سکتی ہے. اس پہ پاپولیشن کے میجارٹی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس پہ سروے ہو چکا ہے. باقی ہے بجلی چوری روکنا، وہ بنیادی طور پر صوبوں ہی کی ذمہ داری ہے. دیکھیے پنجاب میں کم چوری ہوتی یہاں بھی بہت ہے. اے سی چلانے والے بہت سے لوگ اور انڈسٹریز میں بھی گیس بھی بہت چوری ہوتی ہے. پولیس کو آپ نے برباد کر رکھا ہے، اس کے ذریعے کرنا کو. اس میں اس تجویز یہ جو دی گئی ہے کہ صوبوں سے بل وصول کیا جائے اور صوبے وصولی کریں خریداروں سے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. اب یہ جو ہے سوچ بچار کا مرحلہ تمام ہونا چاہیے اور جو فیصلے کرنے ہیں وہ نافذ کر دینے چاہیے. یہ عید کے بعد دکانیں لازماً 8 بجے بند ہونی چاہیے اور یہ شہزادگی نہیں چل سکتی اس ملک میں. ایک طرف آپ مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے بنیادی پرابلم. لیکن کیا صوبے اس چیز کو مانیں گے؟ سندھ تو اس طرح کی بھی بات ہو رہی ہے سندھ کی جانب سے کہ 70% گیس سندھ کے پاس ہے، پہلا حق اس کا ہے آئین کے تحت بھی. لیکن اس پہ شہباز شریف صاحب دستخط کر چکے ہیں کہ جو سورس کہیں ہے انرجی کا کوئی سورس جو ہے وہ پہلے صوبے کا حق ہے. یہ غلطی وہ کر چکے ہیں. حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پنجاب میں اگر گندم پیدا ہوتی ہے اور دوسرے صوبوں میں نہ ہو تو پنجاب انکار کر دے اور بہت سی چیزیں پنجاب میں پیدا ہوتی ہیں. یہ غلط ہے. لیکن بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. اصل مسئلے کا حل یہی ہے انرجی اتنی ہو کہ یہ مسئلے ہی پیدا نہ ہو. اور دیکھیے چھوٹے یونٹ سے 5000 میگا واٹ بجلی 1 سال 1.5 سال میں پیدا کی جا سکتی ہے. اس طرف یہ کیوں نہیں جا رہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. ندیوں سے نہروں سے چھوٹے یونٹ لگا کے جو 6 مہینے میں لگ سکتے ہیں زیادہ 1 سال میں تکمیل ہو سکتی ہے. اس طرف یہ نہیں جا رہے ہیں. یہ مسئلہ اصل میں انتظامی زیادہ ہے. اگر چوری روک دی جائے، مارکیٹیں بر وقت بند ہوں، انڈیا سے کچھ بجلی امپورٹ کر لی جائے تو یہ مسئلہ وہ حل ہو سکتا ہے اور جو ہے یہ مکس جو ہے یہ بہتر ہو جائے. یہ 3-4 باتیں ہیں لیکن کہیں سے عمل کا آغاز ہو یہ تو تعامل کا شکار ہے، ریڈکٹنٹ ہیں. 90 اخبار رمیزوں کو انہوں نے بلایا، پتہ نہیں کن اخبار رمیزوں کو انہوں نے بلایا. سارے صوبے اگری نہیں کرتے یہ انرجی پالیسی جو اس پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا. خیبر پختونخوا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے چوری زیادہ ہے، اس طرح سے وہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے جو اعتراضات ہیں ان میں کتنا دم ہے؟ یہ ان کا ایک اعتراض تو بالکل درست ہے. انہیں ان کے حصے کی بجلی نہیں دی جا رہی. اس کے لیے ان پر دباؤ ہونا چاہیے کہ بل آپ پورے وصول کریں. یہ بات صحیح ہے، وہاں وصولی کم ہوتی ہے، بلوچستان میں بھی کم ہوتی ہے، سندھ میں بھی کم ہوتی ہے اور اس کا بوجھ پڑتا ہے پھر قومی خزانے پر اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن جو ان کا حصہ ہے وہ انہیں ملنا چاہیے. لیکن پیسکو چیئرمین نے یہی جو صوبائی صوبے کے سربراہ ہیں وزیر اعلیٰ ان کو یہی اسی وقت اس کانفرنس کے دوران پریس کانفرنس کے دوران ہی کہہ دیا کہ ٹرانسمیشن کا مسئلہ ہے، ہمیں اپنے حصے کی بجلی پوری مل رہی ہے وفاق سے. نہیں وہ تو مجھے نہیں پتا کب انہوں نے کہہ دیا. ابھی کل تک ان کی پوزیشن یہ تھی کہ پوری نہیں مل رہی. ممکن ہے پوری دینا شروع کر دی ہو. تو یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ انہیں آن بورڈ لائے. اگر فرض کیجئے صوبے کوئی ناروا مطالبہ کرتے ہیں اور اس پہ ضد پہ اڑے رہتے ہیں تو میڈیا اس پہ پریشر بلڈ کر سکتا ہے، عدالت اس کا نوٹس لے سکتی ہے، اس کے فورم موجود ہیں، اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو. لیکن یہ گھر سے نکلیں تو صحیح، کوئی کام کا آغاز تو کریں. تو بگننگ اگر ٹھیک ہوگی، بنیاد اگر درست ہوگی. ہارون رشید صاحب سبسڈی کی بات بہت ہو رہی ہے، اس سے بجلی جو ہے مہنگی ہو جائے گی اور یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ بجلی یہ مہنگی ہوگی. مسلم لیگ نون بھی اس بات کو مان رہی ہے. اس پر بھی اعتراض اٹھائے جا سکتے ہیں کیونکہ عوام تو اس پر خوش نہیں ہوں گے تو پھر عوامی رائے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہو سکتی ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ساتھ. دیکھیے اس کی ایک ڈیڈ لائن دینی چاہیے کتنے عرصے کے لیے مہنگی ہوگی. جو پانی سے بجلی پیدا کی جائے گی یا کوئلے سے کی جائے گی یا ونڈ انرجی ہے خاص طور پر کوئلے سے اور پانی سے، وہ ظاہر سستی پڑے گی، 8-9 روپے یونٹ پڑے گی ملا کے پانی کی اور کوئلے سے. اس کی ایک ڈیڈ لائن دی جانی چاہیے کہ 3 سال کے عرصے میں یہ منصوبے مکمل ہوں گے یا 4 سال میں مکمل ہوں گے، اس کے بعد بجلی سستی کی جائے گی. عارضی طور پر تو مہنگی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر سال 300-400 روپے خزانے سے اس کے لیے نکال لیے جاتے ہیں، 300-400 روپے پبلک کارپوریشن کے لیے نکال لیے جاتے ہیں اور پھر آپ کشکول اٹھا کے دنیا بھر میں بھیک مانگنے نکلتے ہیں. ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں تمام معاملات افہام و تفہیم سے چلتے رہے تھے صوبوں کے درمیان، اس دفعہ بھی مسلم لیگ نون کامیاب ہو جائے گی چاروں صوبوں کو ساتھ چلانے میں؟ اگر نیک نیتی ہو، آپ اصولی سٹینڈ لیں، من مانی نہ کریں. دیکھیے نواز شریف صاحب کا طرز حکومت یہ ہے کہ وہ خود ہیں
کشمیری برادری کے 4-5 آدمی ہیں کہ اسحاق ڈار وغیرہ ہیں اور خواجہ آصف وغیرہ ہیں اور شہباز شریف ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں تو ہو سکتا ہے. اور صوبے میں نے پھر آپ سے کہتا ہوں اگر منمانی کریں گے، غلط سٹینڈ لیں گے تو میڈیا بھی پریشر بلڈ کرے گا اور عدالت بھی اس کا نوٹس لے سکتی ہے. ہو سکتا ہے اگر طریقہ کار درست ہو اور نیت ٹھیک ہو تو. جی بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، سینئر صحافی ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں درست ہوں وہ یقیناً ماننی چاہیے لیکن پرنسپل سٹینڈ لینا چاہیے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں کسی نہ کسی طرح مسلم لیگ نون صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب ہو جائے گی اور انرجی پالیسی جو ہے اس پر سبھی اتفاق کر ہی لیں گے کسی نہ کسی طرح. نیوز آر میں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ملیں گے. آج سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت تھی. یہ سماعت اس حوالے سے بڑی خاص ہے کہ آج اس کیس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک ایسی ڈیولپمنٹ جس کی پہلے کبھی پاکستانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. عدالت کے روبرو ایس پی ہارون جویا پیش ہوئے اور بتایا مسعود جنجوعہ کی بازیابی کے لیے انہوں نے ISI کے حاضر سروس بریگیڈیئر منصور سعید کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے ہے اور اب انہیں شامل تفتیش کیا جائے گا. اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اداروں کا معاملہ ہے، آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا. آج ہونے والی پیش رفت اہم صحیح مگر حقیقت یہ ہے کہ لاپتہ افراد کیس میں سپریم کورٹ کی تشنگی برقرار ہے. آج چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کہہ رہے تھے کہ حکومت وقت گزاری اور عدالت کو آخری حد تک جانے پر مجبور نہ کرے. حکومت سے کچھ نہیں ہو سکتا تو حکم جاری کر دیں گے اور اگر عدالت نے حکم جاری کر دیا تو یہ اس حکومت کے خلاف ہوگا جس کے وزیر اعظم نواز شریف لاپتہ افراد کیس میں بڑی اصول پرستی کی باتیں کرتے رہے. نواز شریف جب اپوزیشن میں تھے تو نہ صرف لاپتہ افراد کے لواحقین کے کیمپوں میں جا کر انہیں تسلی دیتے تھے، امدادی چیک تقسیم کرتے تھے. ان کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے کہ یہ پاکستان نہیں فلسطین ہے جہاں سینکڑوں فلسطینیوں کو اغوا کیا گیا ہے. نواز شریف فرمایا کرتے تھے کہ لاپتہ افراد کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کروا کر رہیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اب جبکہ نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں اب وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں یا پھر مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لاپتہ افراد کے لواحقین سے انہوں نے جو وعدے کیے تھے کیا پورے ہوں گے، یہ جانتے ہیں آمنہ مسعود جنجوعہ سے جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم ہے. آمنہ صاحبہ، نواز شریف صاحب سے جو توقعات تھیں، آپ لوگ جب ان سے ملاقات کرتے تھے تو جو وعدے انہوں نے کیے کیا آپ کو پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ توقعات پوری ہو رہی ہیں؟ ابھی تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو انرجی کرائسس ہیں یا ملک میں اور کرپشن کے ایشوز ہیں اس میں وہ بہت زیادہ انوالو ہیں اور اس وقت انہیں جو مسنگ پرسنز یا جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں اس کی طرف میرا خیال ہے ان کی ابھی توجہ نہیں ہوئی. مگر اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہیں کریں گے. مجھے امید ہے کہ وہ ضرور اس کے لیے انہوں نے ڈائریکشنز دی ہوں گی اور جیسا کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے بنایا ہے کہ ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جس میں مسنگ پرسنز کو ٹریس کرنے کے لیے انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں. تو وہ ابھی تک فارمولیٹ تو نہیں ہوئی، ابھی کچھ ہوا تو نہیں ہے مگر یہ کہ باتیں ہو رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کچھ ہوگا. کئی سالوں سے یہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کو امید ہے انصاف مل سکے گا؟ دیکھیے ڈائریکشنز تو بہت اچھی ملتی ہیں مگر آگے کرنا حکومت نے ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ آگے سے آرڈر پاس کرتی ہے مگر جب اس آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہوتی تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ اس کو امپلیمنٹ کسی فورس سے وہ نہیں کروا سکتے. ہاں یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان دی اینڈ جب نان کمپلائنس بڑھتی جائے گی تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بن جائے گا. اور رزلٹ آیا ہے تقریباً 8 سال کے عرصے میں 600 لوگ ہیں جو رہا ہوئے ہیں اور وہ کافی حد تک عدالت کے پریشر کی وجہ سے لوگ رہا ہوئے ہیں. انڈائریکٹلی مطلب عدلیہ کے صرف نوٹس لینے کی وجہ سے، صرف سخت آرڈر پاس کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں سٹریم لائن ہوئی ہیں. اور اگر جس طریقے سے اب عدالت چل رہی ہے اگر اسی طرح سے جاری رہے تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے. مگر آج ہی چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ احتیاط سے چلیں، سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں. آپ کو لگتا ہے بہت مشکل معاملہ ہے سب؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا آرڈر پاس کریں اور پھر اس کی کمپلائنس نہ ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بہت زیادہ کیئرفلی چلیں. آپ تھوڑا سا جس طرح عدالت نے خود کہا ہے کہ ہم ریسٹرینٹ
یوز کرتے ہیں. یہ ہماری مجبوری نہیں ہے مگر یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ سیف طریقے سے برآمدگی ہو جائے. جو بھی لاپتہ شخص ہے اس کو خدا نخواستہ مار نہ ڈالا جائے. اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی مار دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو اس کے پاس کوئی حل نہیں رہ جاتا. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ زندہ سلامت فیملیز کو واپس مل جائیں اور جو اداروں کا وقار اور ان کی عزت ہے وہ بھی سلامت رہے. آج کا کمنٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہم ہر روز ISI کی بات کرتے ہیں, ہم ہر روز IB کی بات کرتے ہیں, ہم ہر روز MI کی بات کرتے ہیں, یہ ہم کو اچھا نہیں لگتا مگر یہ کہ ہمیں مجبور ہوتے ہیں ہم یہ کرنے پر. تو یہ بات ہے کہ ہمیں بھی اس کا عزت اور وقار پیارا ہے مگر اگر وہ کوئی غلط اقدامات کریں گے اور شہریوں کو بلا وجہ اٹھائیں گے تو عدالت تو اس کا نوٹس لے گی. چیف جسٹس نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہم تو لا ول ٹیک اٹس کورس, پھر ہم تو اس کے اوپر نوٹس لیں گے. ہم ان کی مزریز اور جس طرح یہ لوگ پلر ٹو پوسٹ پھر رہے ہیں اس کو اگنور نہیں کر سکتے. مگر آمنہ صاحبہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود روپوش ہیں, غائب ہوئے ہیں, ملک چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں, جہاد کے نام پر کہیں جا کر لڑ رہے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جن کو لاپتہ کہہ دیا گیا؟ دیکھیے جو اس وقت کیسز پینڈنگ ہیں, چیف جسٹس صاحب نے وہ تمام کیسز کی ڈیٹیل بھی ایک سمری کے طور پر منگوائی ہے جس میں پورے پاکستان میں جتنے بھی کیسز پینڈنگ ہیں اس کے اوپر رپورٹ طلب کی ہے گورنمنٹ سے, اور گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ان کی کیا پالیسی ہے اور وہ اس کو مسئلے کو کس طرح حل کرنا چاہتی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے 31 تک کا ٹائم دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب گورنمنٹ سے رابطہ کریں گے اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر ہم بہت سنجیدہ اقدامات چاہتے ہیں اور آپ کا فوری اس کے اوپر آپ کا ورژن چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ جہاد پہ چلے گئے یا جو لوگ خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم مسنگ ہیں یا خود ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گئے. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ لوگ عدالتوں میں نہ آتے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جہاد پہ جاتے ہیں وہ عدالتوں میں نہیں آتے. اور میری بھی تقریباً 8 سال کی اس کے اوپر ریسرچ ہے کہ وہی لوگ عدالتوں میں آتے ہیں جن کا واقعی جینوئن کیس ہوتا ہے. کئی سال اس کیس کو ہو گئے ہیں, آپ سمجھتی ہیں ابھی کئی اور سال لگ سکتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیے اگر 1 سال بھی لگ جائے اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں یہ برا نہیں ہے, کیونکہ جتنا ہم نے اس کے پیچھے سفر کیا ہے, ہم کتنی ڈیکیڈز گزر چکی ہیں. 9/11 کو اب 12 سال ہو گئے مگر یہ مسئلہ حل ہونے میں نہیں آ رہا. ہمارے ملک کی شہریوں کو بیچا گیا ہے, اس کے ڈالر وصول کیے گئے ہیں. تو کم از کم دیکھیے اب اتنا تو فرق پڑا کہ یہ سلسلہ رک گیا. اب ہمارے ملک کا کوئی شہری رینڈیشن نہیں ہوتا ڈاکٹر عافیہ کی طرح یا ماجد خان کی طرح یا سیف اللہ پراچا کی طرح. کسی کو بھی ابھی حق نہیں ہے کہ پاکستانی شہری کو لے جائے. تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور بہتر ہوں گی, مگر شرط اس میں یہی ہے کہ گورنمنٹ بھی کچھ سوچے سمجھے, کوئی پلان کرے, ڈائیلاگ کرے اپنی اداروں کے ساتھ, آرمی کے ساتھ. یہ کوئی امپاسبل تو نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ طالبان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, جب آپ چائنا جا سکتے ہیں اپنی انرجی کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے, تو آپ کے جو ملک کے اندر آپ کی افواج ہیں آپ ان سے بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم عدالت میں کھڑے ہو کر ان کی طرف فنگر پوائنٹ کریں, مگر ہم مجبور ہوتے ہیں. میں نے آج بھی عدالت میں یہی کہا ہے کہ میری یہ خواہش نہیں ہے کہ کسی کے خلاف FIR کاٹی جائے, کسی کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو ہو. میری یہ خواہش ہے کہ میرا شوہر گھر آ جائے, اور اسی طرح جتنے بھی مائیں ہیں, بیچاری کتنی مائیں تو فوت ہو چکی ہیں. آج بھی ایک شخص آیا ہوا تھا شمریز جس کی ماں کی ملاقات عدالت نے کہہ دیا تھا کہ اس کی ملاقات کرائی جائے گی, مگر اس کی ماں چل بسی اور وہ آج اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح میری شوہر کی والدہ اسی سال جنوری میں وفات پا گئی اور وہ 8 سال تک بیٹے کا انتظار کرتی رہی. بہاولپور میں ایک بوڑھی ماں ہے جس کے 3 بیٹے لاپتہ ہیں, اور وہ مجھے فون کر کے کہتی ہے کہ کاش مجھے کوئی اپنے بیٹے کی جھلک دکھا دے اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں. مگر کئی لوگ ایسے بھی تو ہیں جو لاپتہ تھے اور پھر پتا چلا کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں, یہ سب بھی تو سچ ہے. دیکھیے اگر کوئی ایسی بات ہے تو ان کو عدالتیں ہیں, قانون ہیں, ٹیررزم کورٹس ہیں, اتنی قسم کی کورٹس ہیں.
آپ ان کو منظر عام پہ لائیں, ثبوت لے کر آئیں اور ان کو سزا دلوائیں. ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ کسی ٹیررسٹ کو بھی معافی دی جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ٹیررسٹ کو سزا ملے تاکہ پاکستان میں امن و امان قائم ہو, لا اینڈ آرڈر قائم ہو. مگر جب کسی کو غائب کر لیا جاتا ہے اتنے لمبے عرصے تک, تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ شخص بے گناہ ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو بلیم کرنے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ آمنہ مسعود جنجوعہ. لاپتہ افراد کے لواحقین اب بھی پر امید ہیں کہ نواز شریف ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, انہیں انصاف مل سکے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعا میں یاد رکھے گا. ٹویٹر اور فیس بک پر اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.